آپ نے اس کے بعد کوئی نیک عمل کر لیا، گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ وضو سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جمعے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، ایک نماز پڑھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عملی پڑھی اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ گناہ ہمیشہ نہیں رہتا، نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ جو نیکی آپ نے کر لی ہے وہ نیکی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ جو آپ نے عمرہ کیا ہے یہ اللہ کی شان رحمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں گناہ میں اگر تم نے گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لی تو میں تمہارا وہ گناہ بھی ختم کر دوں، لیکن نیکی کے بعد اگر گناہ کر لیا تب بھی نیکی نہیں ختم کروں گا، نیکی تمہاری باقی ہے، وہ ہمیشہ رہے۔ کتنی بڑی بات، کیا اس کی شان رحمت ہے۔ پھر گناہ پر فرمایا کہ ایک گناہ پر ایک سزا دوں گا، لیکن نیکی پر فرمایا کہ ایک ثواب نہیں دوں گا، ایک نیکی پر 7 گنا 10 گنا، اور بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انگنت میں دے دوں۔ تو یہ نیکی اور گناہ کا فرق ہے۔ گناہ مٹ جاتا ہے، نیکی نہیں مٹتی، نیکی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ نیکی مٹتی ہے اور ختم ہوتی ہے 2 گناہوں میں سے ایک گناہ کر دیا گیا۔ خدا نخواستہ مسلمان تھا، مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، نعوذ باللہ مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، نعوذ باللہ کرسچن ہو گیا، ہندو ہو گیا، مال کے لالچ میں کسی لالچ میں آ کر اسلام چھوڑ بیٹھا تو زمانہ اسلام کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اس لیے سب سے بڑی دعا یہ ہوتی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان۔ اگر ہم ایمان قبر تک لے جائے تو قبر سے آگے جنت تک یہ ایمان لے جائے گا، یہ انگلی پکڑ کر لے جائے گا۔ تو بس اپنا ایمان سنبھالیں، یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرے اور مجھے اسلام سے محروم نہ کرنا، میری موت آئے تو ایمان اور اسلام پر آئے۔ تو ایک گناہ تو یہ مرتد کہ نعوذ باللہ نیکی مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا تو اس کی تمام زمانہ اسلام کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ دوسرا حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرے۔ حضور کی شان میں اگر گستاخی کر دوں تو قرآن میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہاری تمام نیکیاں برباد کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ تو فرمایا میں تمہاری تمام نیکیاں برباد، حضور کے سامنے اونچا نہیں بولنا۔ تو فرمایا کہ جیسے یہ حضور کی زندگی میں حکم تھا، حضور کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ حکم۔ لہٰذا جس مجلس میں حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو، بات ہو رہی ہو، یا مدینہ پاک میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، وہاں کوشش کریں کہ آہستہ آواز سے بات کریں، بالخصوص مسجد نبوی شریف۔ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں تو بالکل نہ کریں، یہ ادب کے خلاف۔ تو یہاں تو اللہ کہتا ہے لبیک لبیک اونچی آواز سے، یاد رکھو مکہ کے حکم اور ہیں، مدینے کے اور ہیں۔ مکے میں تو یہ ہے کہ آپ جتنا شور مچائیں گے نا لبیک اللہم لبیک، اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور وہاں کیا ہے کہ درود شریف پڑھنا تو آہستہ آواز ہے دنیا۔ اس لیے آپ فرق دیکھیں گے یہاں کے امام اور وہاں کے امام۔ یہاں کے امام جب نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بڑا زور لگاتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ وہاں کے امام بڑی دھیمی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، آہستہ آواز سے قرآن پڑھتے ہیں۔ اور نماز میں بھی تلاوت کرتے ہیں تو آپ فرق دیکھ لینا، یہاں شیخ سدیس ہوگا خوب گلگلے مارتے ہیں، ماشاء اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور دبا کے پڑھتے ہیں، لیکن وہاں کے امام بہت دھیمی آواز سے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آپ حضرات ایک تو راستے میں درود پاک، وہاں بھی درود پاک، اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ وہاں پر جب آپ صلاۃ السلام پڑھیں تو جا کے حضور کے روضے پہ وہاں سامنے کھڑے ہو کر پیش کریں، باقی جہاں بیٹھے ہوں وہ درود پڑھتے رہیں، ادب کا بہت خیال رکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اونچی آواز سے نہ بولیں، لڑیں نہیں، جھگڑے نہیں، کوئی بات نہ ہو، اور خاص طور پہ مسجد نبوی میں، اور جتنا زیادہ وقت ہو سکے وہ اپنا عبادت میں گزاریں۔